أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں اقاموا الصلاۃ نماز قائم کریں گے وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کریں گے وامروا بالمعروف اور بھلائی کا حکم دیں گے ونہوا عن المنکر اور برائی سے منع کریں گے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ کے لیے ہی ہے تمام کاموں کا انجام الذین یہ وہی لوگ ہیں جن کا پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اور فرمایا کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں حکومت دے دیں تو یہ چار کام ضرور کریں گے. ایک تو نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. اس آیت کریمہ میں اشارہ بھی ہے اس طرف کہ اے مظلوم مسلمانوں، گھر بار چھوڑ کر آنے والوں، اب تمہارے اقتدار کا دور شروع ہوا چاہتا ہے اور اللہ پاک تمہیں زمین میں غلبہ اور اقتدار عطا فرمائے گا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے آخری حصے اور خلفائے راشدین کی خلافت کا قائم ہونے سے پہلے اس کی تعریف ہے، کیونکہ خلفائے راشدین نے یہ چاروں کام بڑے ہی اہتمام سے کیے. حتیٰ کہ خلافت راشدہ کے دور میں اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کوئی بھی شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہو اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ نماز کے لیے مسجد نہ آئے. حتیٰ کہ منافقین کو بھی نماز کے لیے مسجد میں آنا پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی سے اور سستی سے اٹھتے ہیں اور نماز کو بوجھ سمجھ کر اپنے سر سے اتارتے ہیں. محبت سے اور شوق سے نماز نہیں پڑھتے، لیکن پڑھنی ضرور پڑتی تھی منافق کو بھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کی صف سے خارج ہو جاتا اگر وہ نماز کے لیے مسجد میں نہ آتا. اور زکوٰۃ ادا کریں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ کہ اللہ کی قسم میں ضرور اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا. بعض قبائل نے کہا جی ہم نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا ہم تم سے جہاد کریں گے اور تمہیں اس بات پر مجبور کریں گے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام خلافت راشدہ کے دور میں بھی ہوا، اور بعد میں جو نیک خلفاء آئے انہوں نے بھی اس کام کو بڑی ہی خوبی سے اور بڑے اہتمام سے کیا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اس سے پہلے تھوڑی سی عبارت محذوف ہے، یعنی وَلِلَّهِ بَادِيَةُ الْأُمُورِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ کام کو شروع کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کام کو انجام تک پہنچانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرمایا اللہ پاک نے جو کام اسلام کا دعوت کا شروع کیا ہے، اب اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں اور اس کے اختیار میں ہے.
اور ضرور اللہ پاک اس دین کو کامیاب کرے گا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تو یقیناً اس سے پہلے جھٹلا چکی ہیں قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد وثمود، اور قوم عاد اور قوم ثمود، وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والے بھی جھٹلا چکے ہیں، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے کافروں کو کچھ مہلت دے دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ فرمایا اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ آپ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلی قومیں بھی ایسا کر چکی ہیں۔ 7 قوموں کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، جن میں سب سے پہلے قوم نوح، جن کی عمریں بہت لمبی تھیں، 1000 سال تک، اور جن کے پاس بڑی طاقت بھی تھی، اور قوم عاد جو کھجور کے تنوں کی طرح لمبے تڑنگے اور بڑے قداور لوگ تھے، اور سمود جو پہاڑوں میں تراش تراش کر محلات بناتے اور بڑے خوبصورت اور مضبوط گھر بناتے، اور قوم ابراہیم جس کا تکبر انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور قوم لوط جو گندے اور خبیث کام کرتی تھی۔ فرمایا ان سب کو ہم نے تھوڑی سی مہلت دی کہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، سنبھل جائیں، لیکن جب نہیں سنبھلے تو پھر ہمارا عذاب آیا اور ان سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور فرمایا مدین والے جنہوں نے حرام مال اکٹھا کر کے خزانے جمع کیے ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، اگرچہ بنی اسرائیل تو ان کے ساتھ ایمان لے آئے، لیکن قبطیوں نے اور فرعونیوں نے ان کو جھٹلایا، تو اللہ پاک نے ان کو بھی تھوڑی سی مہلت دے کر پھر اپنے عذاب کا شکار کر لیا۔ تو ان عذابوں کی تفصیل سورۃ العنکبوت میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ فرمایا کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی، کچھ ایسے تھے جنہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا اور ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں مردہ ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے جن کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اصل میں یہ تھا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، کہ یہ نکیری تھا جس میں سے یا حذف ہو گئی اور نکیر رہ گیا، مطلب یہ کہ دیکھو میری پکڑ کیسی تھی اور میری گرفت کیسی تھی اور میرا عذاب کیسا تھا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ،
اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں فہی خاویۃ علی عروشہا وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں وبئر معطلۃ اور بیکار چھوڑے ہوئے کنویں وقصر مشید اور بہت مضبوط محلات میں دیکھو کتنے لوگ آئے بڑی بڑی طاقت والے بڑے بڑے مال والے بڑے بڑے ہنر والے بڑے بڑے کاریگر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان کی مخالفت کی تو اللہ پاک نے ان کا یہ حشر کیا کہ ان کے گھر پہلے ان کی چھت گری پھر اس کے اوپر باقی دیواریں گری اور وہ اپنی چھتوں پر گرے ہوئے ملبہ ان کے مکانات کا موجود ہے وبئر معطلۃ اور وہ کنویں جن سے پانی لینے کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہوتی تھیں اور ان پر بڑی چہل پہل تھی وہ اس طرح بیکار پڑے ہیں کہ کوئی ان کے نزدیک آنے والا نہیں وقصر مشید اور چونا گچ پلستر شدہ محلات فرمایا کہ ایسے مضبوط محلات کہ جو ان کے خیال میں کبھی تباہ ہونے والے نہیں تھے اللہ پاک نے آن واحد میں ان کو تباہ کر دیا اور ایک جگہ ان کو مشیدہ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر تم مضبوط ترین محلات میں بھی ہوگے تو موت تمہیں وہاں بھی جا کر پکڑ لے گی تو فرمایا کہ ان اقوام یہ 7 اقوام ہیں ان کے حالات میں تمہارے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے ترجمہ ایک بار الذین مکناہم فی الارض وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں اقاموا الصلاۃ نماز قائم کریں گے وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کریں گے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کا حکم دیں گے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ اور برائی سے منع کریں گے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کاموں کا انجام ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ ان سے پہلے قومیں بھی جھٹلا چکی ہیں قوم نوح وعاد وثمود نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور ثمود کی قوم قوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم اصحاب مدین اور مدین والے وکذب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا وَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ میں نے کافروں کو کچھ مہلت دے دی ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تو کیسی تھی میری پکڑ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا وَهِيَ ظَالِمَةٌ اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وہ
اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں بیر معطلۃ اور بیکار چھوڑے ہوئے کنویں وقصر مشید اور بہت مضبوط محلات وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.